اچھا جی، اب ہے مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس قافلے کا نگہبان تھا، حد درجہ محتاط تھا، اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطوں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی اسے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت وہ دی ہے، لہذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ ابو سفیان نے جب مکہ نہیں پہنچا تھا تو زمزم بن غفاری، سوال اگر کس کو بھیجا تھا تو زمزم بن عمرو غفاری تھا، ان کو بھیجا تھا کہ جا کے مشرکین مکہ کو آگاہ کر دے کہ قافلے پر جو ہے نا وہ حملہ ہونے والا ہے، لہذا آپ بیدار رہیں۔ چنانچہ زمزم بن غفاری جو ہے نا قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائی۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنی اونٹ کی ناک چھیڑ دی، چپڑی کجاوا الٹا کرتا پاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد المدد المدد۔ ٹھیک ہے، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کی قافلہ تھی۔ ابن حضرمی کون تھا؟ وہ ابن حضرمی وہ تھا نا، عمر بن الحضرمی، جو سریہ نخلہ کے دوران جو میں پہلے بھی بتا چکا اس میں جو مارا گیا تھا اور واقد بن عبداللہ کی تیر سے، تو یہ کہتے ہیں یہ وہ معاملہ تو نہیں ہے، جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو وہ آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اسی طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ سر ابو لہب نے اپنی جگہ ایک قرضدار کو بھیجا۔ دیکھو یہ اہم سوال ہے کہ جنگ بدر میں مشرکین کا ایک سردار وہ حاضر نہیں ہوا تھا، وہ ابو لہب تھا، اور وہ اس نے اپنے ایک قرضدار جس پر ان کے 4000 درہم قرض تھی، دینار یا درہم تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض معاف کروں گا، آپ میری طرف سے جنگ میں وہ شامل ہو جائے۔ لیکن یہ ابو لہب بھی جو ہے جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اس پر بدر میں کوئی دانی نکل آئی اور یہ پر ہلاک بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مکی لشکر کی تعداد، ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، اس کو انڈر لائن کرو کہ جنگ بدر میں مشرکین کے پاس ٹوٹل گھوڑے کتنے تھے؟ 100 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھی، یہ بھی انڈر لائن کرو۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی، لیکن لشکر کا سپہ سالار ابو جہل ابن حشام تھا، اس کو بھی انڈر لائن کرو کہ ابو جہل جو ہے نا وہ بدر میں مشرکین کا سپہ سالار تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے، ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹوں وہ ذبح کی جاتی تھی، یعنی 9 سرداروں نے لشکر کی ذمہ داری لی تھی، کھانے پینے کی وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کرے اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائے۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کی ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کی سردار سراقہ بن مالک بن جوسم مدلجی کی شکل میں نمودار ہو۔ سوال اگر آ جائے، یہ اہم سوال کئی دفعہ آیا ہے کہ جنگ بدر میں شیطان کس کی شکل میں آیا تھا، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا تھا، یہ پہلے مشرک تھا، بعد میں ایمان لے بھی آیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کا تعاقب بھی کیا تھا ہجرت کے وقت، صحیح ہے نا۔ وہ بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام وہ نہ کرے گا، اس نے یہ حرام توبی کی۔ جیش مکہ کی روانگی، اسی ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسے کہ رسول کا ارشاد ہے، اپنی دار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذب حمیت اور غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ نے اہل مکہ کی کافروں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسی کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کی رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کے عرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس جائے۔ چونکہ قافلہ تو بچ گیا تو ابو سفیان نے ان کو پیغام بھیجا، قافلہ بچ نکلا۔ دیکھو
ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا. اسی نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوشش بھی دو چند کر رکھی تھی. جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عامر سے ملاقات کی. یہ مجدی بن عامر کون ہے؟ یہ ہم نے سریہ حمزہ میں پڑھا بھی تھا نا کہ یہ مشرکین کا بھی اور مسلمان دونوں کا حلیف تھا، اور جو جنگ جو نہ ہوئی تھی سریہ حمزہ میں یا سریہ سیف البحر میں، وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. وہ یاد ہے آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، اسلام کا جو پہلا سریہ تھا. البتہ دو سوار دیکھ کے جنہوں نے ٹیلی کے پاس اپنی جانور بٹھائے، پھر اپنی مشکیزی میں پانی بھر کر چلے گئے. ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کی اون کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے. اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا. اسی طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا دیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جخوہ میں موصول ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد